ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے تو جیسے پاؤں ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ آج مجھے وہ خبر ملی تھی جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ اتنے سال ہو گئے تھے لیکن اس خبر کو میرے کان ترس گئے تھے۔ میں لمحہ بلمحہ انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی، ایک آس اور امید کی کیفیت میں جی رہی تھی۔ لیکن آج میری امید بر آئی تھی۔ آج مجھے وہ خبر ملی تھی جس نے مجھے مکمل کر دیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میں آج سے پہلے اتنا خوش کبھی بھی نہیں تھی۔ میری خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دوائی میرے اوپر اتنا اثر کرے گی۔ میں نے تو اسے ویسے ہی کھا لیا تھا کہ جہاں اتنا علاج کروایا چلو وہاں ایک پڑیا اس کی بھی صحیح۔ لیکن اس نے تو میرے اوپر ایک معجزے کا کام کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر پہلے تو میں حیرت زدہ رہ گئی اور کتنی دیر میرے حواس مختل رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں جو سن رہی ہوں وہ واقعی سچ ہے یا نہیں۔ لیکن نہیں، وہ سب حقیقت ہے۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس خوشی کے ساتھ مجھے کیا کچھ دیکھنا پڑے گا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ اس خوشی کے ساتھ کیسا دکھ اور مشکلات جڑی ہوئی تھی۔ اگر جو پتہ ہوتا تو میں وہ دوائی ہی نہ کھاتی۔ میرا نام شازیہ ہے۔ میں ایک عام سی عورت، ایک عام سی لڑکی ہوں۔ میرے خواب بھی وہی تھے جو ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، ایک اچھا سا گھر، ایک شوہر اور پیارے پیارے بچے۔ مجھے اچھا گھر تو مل گیا اور کام کرنے والا اور میرا ہر حال میں ساتھ نبھانے والا شوہر بھی مل گیا۔ لیکن بچے نہیں مل سکے۔ ان کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا۔ شادی کے 15 سال گزر چکے تھے لیکن ابھی تک میرے اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے اتنا علاج کروایا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر کی دوائی کھائی، حکیم کی دوائی کھائی، تعویذ، دھاگا، دم درود، الغرض میں نے اپنے علاج میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن ہر طرف سے یہی سننے کو ملتا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ میرا شوہر دلاور ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتا، اسی لیے جب ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تو انہوں نے بھی اپنے سارے ٹیسٹ کروائے تھے۔ ان کے بھی سب ٹیسٹ ٹھیک آئے تھے۔ لیکن وہی بات کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کیسے ممکن ہو سکتا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو مجھے اتنا محسوس بھی نہیں ہوا۔ میں بہت خوش رہتی تھی۔ دلاور بہت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ دلاور کا بچوں کے گارمنٹس کا کام تھا۔ وہ صبح اپنی دکان پر چلے جاتے اور سارا دن وہیں پر گزار کر رات 10 بجے تک واپس آتے۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی مل کے کھانا کھاتے اور سارے دن کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے قریبی لوگوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اولاد کے بارے میں کہنا شروع کیا۔ ابھی شاید کوئی 1 سال ہو چکا تھا اور میری ساس نندیں ڈھکے چھپے لفظوں میں بچے کے بارے میں پوچھنے لگی تھیں۔ حالانکہ ہم تو خود بچہ چاہتے تھے، لیکن ابھی تک ہم نے اس طرف توجہ نہیں کی تھی۔ جب ساس نے باتوں باتوں میں جتانا شروع کیا تو میں نے پہلی فرصت میں دلاور کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لیا۔ ڈاکٹر کے مطابق سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس نے کچھ طاقت کی دوائی دے دی لیکن ان سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ دلاور کی امی پوتے پوتی کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میری شادی کو 5 برس گزر چکے تھے۔ میرے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی لوگ سب سے پہلا سوال بچے کے بارے میں کرتے تھے، اور پھر جب انہیں پتہ چلتا کہ ابھی تک کوئی امید نہیں ہے تو افسوس کا اظہار کرتے اور مختلف مشورے دیتے۔ مجھے لوگوں کی ہمدردی کی آڑ میں چھپے طنز بہت برے لگتے۔ میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، ملنا ملانا کم کر دیا۔ میں اپنے گھر تک محدود ہو کر رہ گئی۔ گھر پر کوئی بھی آ جاتا تو مل لیتی ورنہ کہیں نہ جاتی۔ شادی بیاہ تک پہ جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں بھی مجھے کسی رسم کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ میں بانجھ تھی اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میرے بانجھ پن کا اثر ان کی بیٹی پر پڑے۔ دلاور ان ساری باتوں کو سمجھتے تھے۔ وہ ہر قدم پر مجھے حوصلہ دیتے، ہمت بڑھاتے اور یہی کہتے، شازیہ تو کیوں فکر کرتی ہے؟ یہ سب اللہ کے کام ہیں، تو ان میں دخل اندازی مت کر اور لوگوں کا مت سوچ۔ لوگوں کا کیا ہے؟ کل کو ایک بچہ ہو جائے گا تو یہ دوسرے بچے کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے تو ان کا مت سوچ۔
دلاور کی باتیں سچ تھیں۔ وہ اپنے طور پر میرے دل کو دلاسا دیتے، لیکن صرف وقتی طور پر ہی ہوتا۔ دلاور ہر ہفتے مجھے باہر گھمانے پھرانے لے کر جاتے، لیکن وہاں جا کر بھی میں آرزودہ ہی رہتی، کیونکہ جب لوگوں کو ان کے بچوں کے ساتھ آیا دیکھتی تو میرے دل پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ میری آس بھری نظریں، پیاسی نگاہیں ان بچوں کا طواف کرتی رہتی۔ دلاور میرا دل بہلانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن پھر بھی میں اداس اور آزردہ رہتی۔ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، ابھی تک کوئی امید نہیں تھی۔ شہر کا ہر چھوٹا بڑا ڈاکٹر، ہر پیر فقیر حکیم، ہر ایک کو دکھا دیا تھا۔ اب میں بالکل نا امید ہو کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ سارے علاج چھوڑ دیے تھے۔ ایک لگی بندھی روٹین چل رہی تھی۔ دلاور کام پر جاتے، شام کو آتے اور ہم مل کے کھانا کھا کے پھر سو جاتے، اور اگلے دن پھر اسی طرح دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جاتی۔ انہی دنوں میں ہمارے محلے میں ایک خاتون کے آنے کا چرچا ہوا۔ یوں تو میں نے محلے میں آنا جانا کم کر دیا تھا، لیکن 1-2 گھروں میں میرا آنا جانا تھا۔ کبھی وہ آ جاتے اور کبھی میں چلی جاتی۔ وہ اچھے لوگ تھے، میرے زخم نہیں کریدتے تھے۔ انہی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا تھا کہ باجی صابرہ بہت پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کی دعا میں بہت شفا ہے۔ وہ جس کے لیے دعا کر دیں ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، ان کو ان کی مراد مل جاتی ہے۔ کچھ دن تو میں نے باجی صابرہ کا بہت چرچا سنا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے دلاور سے مشورہ کیا، اور پھر میں بھی ان کے پاس چلی گئی۔ باجی صابرہ ایک درمیانی عمر کی عورت تھیں، سفید لباس میں سفید ہی دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں کالے موتیوں کی تسبیح پکڑے، کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک چہرہ، بہت شفاف اور نورانی لگ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پاس 4-5 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ ان کے مسائل سن کر ان کے مطابق ان کو بتا رہی تھیں۔ میں بھی جا کر ایک لائن میں بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ باجی صابرہ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے انتظار کے بعد میری باری آ گئی۔ باجی صابرہ نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، بہت تڑپ ہے تیرے دل میں، بہت پیاس ہے، اتنا عرصہ تو نے اتنی مشقت کاٹی ہے، اب تیری تکلیف دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ باجی کی باتیں میں حیرانی سے سن رہی تھی۔ آخر باجی کو کیسے پتہ چلا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں؟ میری آنکھوں کی حیرت دیکھ کر وہ کہنے لگیں، مجھے سب خبر ہوتی ہے۔ تیرے اندر داخل ہوتے ہی میں نے تیرا اندر پڑھ لیا تھا۔ تو فکر نہ کر، جس مراد کو پانے کے لیے تو یہاں پر آئی ہے وہ تجھے ضرور ملے گی۔ باجی صابرہ کے کہنے کی دیر تھی کہ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ میں رونے لگی۔ باجی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، حوصلہ رکھ، اب تو تیری مشکل دور ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب تو کیوں رو رہی ہے؟ اس کے بعد باجی نے میرے لیے خاص طور پر دعا کی اور مجھے کہا، 2 دن بعد جمعرات ہے، اس دن آ کر دوائی لے جانا۔ باجی کے پاس آ کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور بڑی مطمئن سی گھر واپس لوٹ آئی۔ ایک بار پھر میں نے امید کی ڈور تھام لی تھی۔ رات کو جب دلاور گھر پر آئے تو میں نے ان کو ساری بات بتائی۔ سن کر وہ کہنے لگے، چلو ایک بار یہ بھی آزما لیتے ہیں، شاید کوئی کرم ہو جائے۔ دلاور کی بات پہ میں نے آمین کہا، اور اب مجھے شدت سے جمعرات کا انتظار تھا کہ کب جمعرات آئے اور کب میں دوبارہ باجی صابرہ کے پاس جا کر وہ دوائی لے کر آؤں۔ 2 دن بعد جیسے ہی جمعرات آئی، صبح سے میرا دل بے چین سا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو پتنگے سے لگ گئے ہیں۔ عصر کے وقت میں تڑپتے دل کے ساتھ باجی صابرہ کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت بھی باجی اپنا کمرے خاص میں بیٹھی ہوئی تھیں اور بہت سی عورتیں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ باری باری سب کا مسئلہ سنتے سنتے آخرکار میری باری بھی آ ہی گئی۔ باجی مجھے دیکھ کر خوش دلی سے مسکرائیں اور اپنے قریب پڑے لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں سے ایک پڑیا نکال کر مجھے دے دی اور کہنے لگیں، شازیہ، یہ دوا کل مغرب کے بعد دودھ کے ساتھ پی لینا۔ یاد رہے، ساری دوا ایک ہی بار کھانی ہے اور دودھ کے ساتھ ہی لینی ہے۔ میں نے وہ پڑیا ایسے تھام لی جیسے کہ میری متاع جاں ہو، اور بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ میں گھر واپس چلی گئی۔ اب مجھے اگلے دن مغرب کا انتظار تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ابھی چانس ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، لیکن میں کوئی بھی موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔
اسی لیے اگلے دن مغرب کے فوراً بعد میں نے دودھ کے ساتھ وہ دوا کھا لی۔ دلاور کو میں نے ہر بات میں شامل رکھا تھا، انہیں بھی اس بات کی خبر تھی، اور وہ بھی کسی معجزے کے انتظار میں تھے۔ دوا کھانے کے 2 دن بعد پھر باجی صابرہ کے پاس گئی اور ان سے پوچھا، باجی میں نے دوا تو کھا لی تھی، لیکن اب اس کے بعد کیا کچھ اور بھی کرنا ہے یا دوبارہ دوا کھانی ہے؟ تو باجی کہنے لگی، نہیں، اب اور دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم انتظار کرو کب تمہاری گود ہری ہوگی، پھر تم میرے پاس آنا، پھر تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے باجی کی بات پر سر ہلا دیا اور انتظار کرنے لگی، لیکن اس بار مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مہینے بعد ہی خوشخبری مجھے مل چکی تھی۔ آج صبح سے ہی میرا سر بہت بھاری تھا اور دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، بار بار دل متلی کر رہا تھا، اور پھر جب میں ڈاکٹر سے ملنے گئی تو پتہ چلا وہ خبر جس کا اتنے دنوں سے انتظار تھا میرے وجود میں آ چکی ہے۔ میرے تو پیر ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ میں فوراً باجی صابرہ کے پاس بھاگی گئی اور روتے ہوئے انہیں اس خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ مجھ سے زیادہ باجی خوش ہو رہی تھی اور مجھے بہت دعا دی۔ دلاور کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا تو ان کے پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دلاور نے تو مجھے اب ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ لیا تھا۔ وہ مجھے زمین پر قدم نہیں اتارنے دیتے تھے، ہر کام خود کرتے، دکان سے بار بار فون کر کے میرا حال پوچھتے، خود گھر آ کر کھانا بناتے، اپنے کپڑے دھونا، استری کرنا، الغرض انہوں نے ساری ذمہ داری خود اٹھا لی تھی۔ میں صرف بیٹھی رہتی۔ دلاور فروٹ، جوس، الغرض ہر چیز لا کر دیتے۔ 9 مہینے کیسے گزر گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ یہ بیٹا جب پیدا ہوا تو نہ ہی دلاور کے جیسا تھا اور نہ ہی میرے جیسا۔ یہ کچھ عجیب سی شکل و صورت والا بچہ پیدا ہوا، لیکن میں نے اپنی خوشی میں یہ محسوس نہیں کیا۔ ہم نے بہت شوق سے اس کا نام ہادی رکھا۔ دلاور نے اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت بڑا عقیقہ کیا تھا، اپنے قریبی عزیز، دوست سب کو بلایا تھا۔ جیسے جیسے ہادی بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے کچھ عجیب سا لگتا جا رہا تھا۔ میں اکثر اس کی شکل و صورت دیکھتی تو وہ مجھے کچھ مختلف سا لگتا، لیکن میں اپنی اس کیفیت کو کسی کو سمجھا نہیں سکتی تھی۔ سب کو وہ نارمل لگتا تھا، لیکن مجھے اس میں کچھ کھٹکتا تھا، کچھ ایسا جسے میں کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ ہادی 6 ماہ کا ہو چکا تھا کہ ایک دن اسی طرح دلاور اپنے کام پر گئے ہوئے تھے اور میں اور ہادی گھر پر اکیلے تھے۔ میں ہادی کو سلا کر کچن میں آ گئی اور کھانے وغیرہ کی تیاری کرنے لگی کہ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک زوردار آواز آئی۔ میں گھبرا گئی اور فوراً ہادی کے کمرے کی طرف بھاگی۔ مجھے ڈر تھا کہ شاید ہادی گر گیا ہے اور اسے کوئی چوٹ لگی ہے، لیکن کمرے میں داخل ہو کر سامنے کا منظر دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرا ٹی وی نیچے زمین پر گرا پڑا تھا اور ہادی اس کے پاس کھڑا تھا۔ میں حیرت سے ہادی کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ تو ابھی صرف 6 ماہ کا تھا اور ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھتا بھی نہیں تھا، کجا کہ وہ آج کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا۔ ہادی نے مڑ کر مجھے دیکھا تو ہنسنے لگا اور مجھے کہنے لگا، یہ میں نے گرایا ہے، میں اسے اٹھانے لگا تھا تو یہ گر گیا۔ ہادی کی آواز اور بات سن کر میری تو روح فنا ہو گئی۔ ایک 6 ماہ کا بچہ صاف الفاظ میں بات کر رہا تھا۔ میں فوراً الٹے پیر کمرے سے باہر نکلی۔ دوبارہ میرے کمرے کے اندر جانے کی ہمت نہ ہو سکی۔ میں دلاور کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ گھر آئے اور میں انہیں بتاؤں۔ دل ہی دل میں جتنی آیات مجھے یاد تھیں میں نے وہ سب کی سب پڑھ ڈالیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس سے بات کروں اور کیا بات کروں۔ دلاور گھر پر آئے تو میں نے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگے اور کہنے لگے، شازیہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہادی ابھی صرف 6 ماہ کا ہے، ابھی تو وہ ٹھیک سے بیٹھتا بھی نہیں ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کھڑا تھا، اس نے ٹی وی گرا دیا اور وہ بول رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ کمرے میں چل کر دیکھ لیں۔ دلاور میرے ساتھ کمرے میں آئے تو دیکھا کہ ٹی وی بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود ہے اور ہادی اپنے جھولے میں پڑا سو رہا ہے۔ دلاور نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا اور مجھے کہنے لگے، دیکھو بچہ تو سو رہا ہے اور ٹی وی بھی بالکل ٹھیک ہے، لگتا ہے تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہے۔
سب چیزوں کو اپنی جگہ پر سلامت دیکھ کر میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ٹوٹے ہوئے ٹی وی کو دیکھا اور ہادی کی باتوں کو سنا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں الجھن پڑ گئی۔ میں نے غائب دماغی سے کھانا لگایا اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگی۔ میری کیفیت کو دلاور نے محسوس کر لیا اور مجھے کہنے لگے، شازیہ تم یقیناً کسی اور بات سے پریشان ہو، اسی وجہ سے تمہیں عجیب و غریب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تم اپنا صدقہ دو اور ایسا کرنا کل جا کر باجی سے بھی ملانا، شاید تمہارے دل کو قرار آ جائے۔ دلاور کی بات سن کر میں چونکی۔ باجی کا خیال آخر میرے دل میں کیوں نہیں آیا تھا؟ میں نے اسی وقت ان سے کہا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے اچھا یاد دلایا، میں کل جا کر باجی سے ملتی ہوں اور انہی سے بات کرتی ہوں، وہ میری بات سمجھیں گی۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کر میں اندر آ کر لیٹ گئی۔ ہادی اب کھیل رہا تھا اور دلاور اس کے ساتھ مصروف تھے۔ میں بغور اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ ہادی بظاہر دلاور کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن گاہے بگاہے میرے اوپر ایسی نظر ڈالتا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ مجھے کچھ چیلنج کر رہا ہو، جیسے وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے آج اس پر بالکل پیار نہیں آ رہا تھا، مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دلاور تو سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن ہادی ابھی بھی جاگ رہا تھا اور اس کے جاگنے تک مجھے بھی جاگنا تھا۔ تو بیٹھ کر وہ کھلونوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور میں سوچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اچانک ہادی نے ایک دم تیز آواز میں کہا، تم نہیں سمجھو گی، تم کبھی نہیں سمجھو گی۔ اس کی آواز سے میں ایک دم چونک اٹھی، جیسے کسی خواب کی کیفیت سے جاگی ہوں۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو وہ کھیلنے میں مصروف تھا، لیکن مجھے پکا یقین تھا کہ وہ ہادی کی آواز تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی اور سانس خشک ہوئے جا رہا تھا۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹی۔ مجھے اب صبح کا انتظار تھا کہ کب میں جا کر باجی سے ملوں اور ان کو ساری بات بتاؤں۔ باجی سے بہتر مشورہ مجھے کون دے سکتا تھا؟ گھر کے کاموں سے فارغ ہوتے ہی میں نے دلاور سے کہا کہ آپ کچھ دیر ہادی کے پاس رک جائیں، میں جلدی سے باجی کے پاس سے ہو آؤں، پھر جب میں آؤں گی تو آپ چلے جائیے گا۔ دلاور نے میری بات سن کر حامی بھر لی اور ہادی کے پاس رک گئی۔ میں باجی صابرہ کے پاس چلی گئی۔ باجی حسب معمول اپنے کمرے خاص میں موجود تھیں اور وہاں پر اپنی کسی پڑھائی میں مشغول تھیں۔ اس وقت کوئی عورت نہیں تھی۔ عورتوں کا وقت عصر کے بعد کا ہے، لیکن چونکہ میرا مسئلہ کسی اور نوعیت کا تھا اور تھوڑا ارجنٹ تھا، اس لیے میں بھاگی چلی آئی اور وقت کا احساس بھی نہیں رکھا۔ باجی مجھے دیکھ کر چونکی اور خوشی سے پوچھنے لگیں، کیا بات ہے شازیہ، تم اس وقت تک؟ سب خیریت ہے؟ باجی کے پوچھنے کی دیر تھی کہ میں نے باجی کو کل والے واقعے کی تفصیل بتا دی۔ وہ سب سن کر باجی کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں پڑ گئیں، تو پھر کچھ دیر بعد وہ کہنے لگیں، شازیہ تو فکر نہ کر، اگر یہ تیرا وہم تھا تو تب بھی یہ ختم ہو جائے گا، اور اگر حقیقت تھی تو تب بھی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں تجھے ایک پڑھائی بتاتی ہوں اور تعویذ دیتی ہوں، اسے اپنے گھر میں رکھنا، کچھ دنوں میں ہی تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے بچے کو کسی بری نظر نے اپنے گھیراؤ میں لے لیا ہو، تو یہ پڑھائی کرنا، اس کی نظر بھی دور ہو جائے گی۔ باجی کی بات سن کر میرے دل پر اطمینان چھا گیا اور مجھے اس بات کا سکون ہو گیا کہ اب میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باجی سے تعویذ لے کر میں گھر چلی آئی اور آ کر دلاور کو ساری بات بتائی۔ دلاور کہنے لگے، ٹھیک ہے، اب تم ایسے ہی کرنا جیسے باجی نے کہا ہے، اور مجھے اب دکان پر جانے دو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ دلاور اٹھ کر دکان پر چلے گئے، لیکن جیسے ہی میں نے وہ تعویذ نکال کر اپنے بستر کے نیچے رکھا، ویسے ہی ہادی رونے لگ گیا۔ وہ زور زور سے اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ میں اسے اٹھا اٹھا کر پھر رہی تھی، کبھی اس کے پاؤں پہ مالش کرتی، کبھی اس کے پیٹ میں، لیکن اسے کچھ فرق نہیں پڑا، وہ اسی طرح روئے جا رہا تھا۔ پھر اچانک روتے ہوئے مجھے کہنے لگا، اس تعویذ کو اس گھر سے نکال دو، اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ششدر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کے اندر کسی بری چیز کا سایہ ہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہ سے اسے دیکھتی باہر کی طرف بھاگی۔ باجی صابرہ کے پاس چلی آئی، باجی کو بھی بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی، اور اسی وقت مجھے کہنے لگیں کہ مجھے ایک دن کا وقت دو،
کل تم ہادی کو میرے پاس لے کر آنا. کل جمعرات ہے تو میں خود اسے دیکھوں گی کہ اس کے ساتھ کیا ہے. باجی کی بات پر میں نے سر ہلا دیا اور گھر واپس آ گئی. لیکن اب مجھے ہادی سے خوف آ رہا تھا. آخر ایسا کیوں تھا؟ وہ ایسے کیوں کر رہا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. دلاور نے جب مجھ سے پوچھا کہ باجی نے کیا کہا تھا تو میں نے ان کو بھی سب سچ بتا دیا. میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، تم اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں یہ وہم تو نہیں ہوا تھا. یہ نہ ہو کہ ہمارا بچہ کسی تجربے کی بھینٹ چڑھ جائے. دلاور کی اس بات نے مجھے دہلا کر رکھ دیا اور میں نے کہا، اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہو. باجی اس کا علاج کریں گی. باجی کی کرامات کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. میری بات سن کر دلاور چپ کر گئے اور کچھ نہ کہا. میں اگلے دن ہادی کو ساتھ لے کر باجی صابرہ کے پاس چلی آئی. لیکن جیسے ہی باجی کے پاس ہم پہنچے تو ہادی نے رونا شروع کر دیا. وہ اونچی آواز میں روتا جا رہا تھا کہ پھر میں اسے چپ کروا کر تھک گئی. باجی نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ ایک دم چپ کر کے باجی کی شکل دیکھنے لگا. ہادی بغیر پلکیں جھپکائے سامنے دیکھتا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد اس نے آواز نہیں نکالی. باجی نے دوبارہ اس کے اوپر کچھ پڑھ کر پھونکا تو ایک دم بھاری اور تیز آواز میں کہنے لگا، بس کر دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے. ہادی نے اچانک اتنی بھاری آواز اور خوفناک آواز میں کہا کہ میں تو ڈر گئی، لیکن میرے ساتھ ساتھ باجی صابرہ بھی گھبرا گئی. باجی نے ایک دم ہادی کی آنکھوں میں دیکھا تو کتنی دیر دیکھتی رہیں. ہادی اس کے بعد کچھ نہیں بولا. اچانک باجی نے ہمیں جانے کا اشارہ کر دیا اور میں الجھی ہوئی سی وہاں سے اٹھ گئی اور ہادی کو لے کر گھر واپس آ گئی. لیکن مجھے باجی کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا اور مجھے کچھ بتایا بھی نہیں. میں اپنے آپ میں یہ سوچتی رہی. رات کو دلاور نے جب پوچھا تو میں نے انہیں بھی من و ان ساری بات بتا دی. سن کر وہ بھی کہنے لگے، یہ تو بہت عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو گیا تھا. میں انہیں کیا بتاتی؟ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگلے ہی دن باجی کے پاس دوبارہ ضرور جاؤں گی اور ایک بار ان سے بات کر کے آؤں گی. صبح ہوتے ہی میں باجی صابرہ کے پاس چلی آئی. باجی صابرہ اپنے کمرہ خاص میں موجود نہیں تھی. ان کے ملازمہ نے بتایا کہ وہ اندر اپنے کمرے میں ہیں، آپ ادھر ہی چلی جائیں. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ صبح سے باہر نہیں نکلیں. مجھے سن کر تھوڑی تشویش ہوئی اور میں سیدھی باجی کے کمرے کی طرف چلی گئی. لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میں دنگ رہ گئی. باجی کی حالت دیکھ کر تو میں حیران پریشان ہو کر رہ گئی. ایک ہی دن میں باجی ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی. آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے اور رنگت ایسے جیسے ہلدی کا رنگ چڑھا ہو. میں بہت پریشان ہوئی اور بے ساختہ آگے بڑھ کر باجی کا ہاتھ پکڑ کر بولی، باجی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ ایک دن میں آپ کیا سے کیا ہو گئی ہیں؟ باجی نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، شازیہ میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، مجھے تجھے کچھ بتانا ہے. باجی نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میں گھبرا گئی. باجی کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے پریشانی سے استفسار کیا. نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے. میری یہ حالت دیکھ رہی ہے نا؟ میری یہ حالت ہادی نے کی ہے. باجی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میں چونک اٹھی. ہادی نے؟ میں نے استفہامیہ انداز میں پوچھا تو باجی کہنے لگی، ہاں ہادی نے. ہادی کے اندر ایک جن زاد ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک جن زادہ ہے تو غلط نہیں ہوگا. باجی نے انکشاف کیا تو میری روح کانپ اٹھی. باجی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے ہادی میرا بیٹا ہے، پھر بھی آپ ایسی بات کر رہی ہیں. میں تو آپ کے پاس صرف نظر بد کا دم کروانے لائی تھی، لیکن آپ نے تو میرے بیٹے کو جن زادہ ہی بنا ڈالا. میں نے تھوڑا سا غصہ کرتے ہوئے باجی سے کہا. لیکن باجی کہنے لگیں، شازیہ ذرا رک کر میری بات غور سے سن، میں تجھے سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں. جب تم میرے پاس دوا لینے کے لیے آئی تھی تو میں نے تجھے جمعرات کا وقت دیا تھا کہ میرے پاس جمعرات کو آنا. میرا خیال تھا کہ تب تک میں دوائی تیار کر لوں گی، اور میں نے کر بھی لی تھی، اور وہ دوائی میں نے اسی طرح اپنے لکڑی کے ڈبے میں رکھی تھی. لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ جنات نے وہ دوائی کب بدل دی اور اس کی جگہ پہ اپنی دوائی رکھ دی، جسے میں نے اس طرح اٹھا کر تجھے دے دیا. وہ دراصل جنات کی دی ہوئی دوائی تھی. جنات تیرے سے اپنا بچہ پیدا کروانا چاہتے تھے تاکہ ان کی طاقت
कई गुना बढ़ सके और इंसानों के ऊपर हुकूमत करने के लिए उनकी ताकत बढ़ सके। इसीलिए हादी की ताकत और उसके अंदर छुपी सलाहियतों का अंदाज़ा तो तुझे पहले दिन से ही हो गया था। इसीलिए हादी तुझे गैर मामूली लगता था। बाजी की बात मैं बहुत गौर से सुन रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। बाजी, आप क्या कह रही हैं? 15 साल के बाद मेरी गोद में हादी आया था और अब आप कह रही हैं कि वो मेरा नहीं बल्कि एक जिन का बच्चा है। उन्होंने मेरे ज़रिए इस बच्चे को पैदा करवाया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। बाजी साबरा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और मुझे कहने लगी, शाजिया सब्र कर और हौसला रख। सबसे पहले तो हमें हादी से निजात हासिल करना होगी, वरना वो कोई भी बड़ा नुकसान कर सकता है। तुझे मालूम है उसकी सलाहियतें किस तरह की हैं? अगर उसने तुझे मामूली सा भी नुकसान पहुंचाया तो तेरे लिए वो सारी उम्र का रोग बन सकता है। इसलिए तू अभी हादी के ऊपर कुछ भी जाहिर मत करना। तू बस उसे अपनी औलाद की तरह मोहब्बत कर। मैं उसका कोई ना कोई हल सोचती हूँ। बाजी ने मुझे कहा। मैं सोचों में घिरी परेशान सी उसी तरह घर वापस आ गई। सामने ही दिलावर हादी के साथ खेल रहे थे। मैं चुपचाप आकर बैठ गई। दिलावर ने पूछा भी कि क्या कहा बाजी ने, तो मैंने उन्हें तसल्ली दे दी और यही कहा कि सब ठीक है। दिलावर भी चुप कर गए, लेकिन मैं बगौर हादी को देख रही थी। हादी वाकई एक नॉर्मल बच्चा नहीं लगता था। उसकी सलाहियत और उसकी ताकत एक आम बच्चे से कई गुना ज़्यादा थी। हादी गाहे बगाहे मुझे देख रहा था। शायद उसे भी कुछ महसूस हो गया था, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। इतना सफ़र करके भी मेरे हाथ खाली के खाली रहे। मैं आज भी वहीं पर खड़ी थी जहाँ से चली थी। मेरी तो रातों की नींद ही उड़ चुकी थी। मुझे हादी के पास अब खौफ महसूस होने लगा था। हालांकि वो मेरा बच्चा था, उसे मैंने पैदा किया था, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत नहीं रही थी, बल्कि एक खौफ का एहसास मेरे साथ साथ रहता था। मैंने अपनी परेशानी दिलावर को भी नहीं बताई थी। इस परेशानी की वजह से मेरी सेहत काफ़ी मुतासिर हुई और मैं काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। दिलावर मुझसे पूछते रहे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह वो भी किसी किस्म के खौफ का शिकार हों। मैं बाजी की तरफ से किसी इशारे की मुंतज़र थी। मैं चाहती थी कि बाजी मुझे खुद बुलाएं और बताएं कि आगे क्या करना है, लेकिन शायद अभी बाजी की भी सेहत और तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी तरफ से भी कोई पैगाम नहीं आया। उन्हीं दिनों में एक अजीब सा वाक़या हुआ जिसने मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मुझ पर नीम बेहोशी सी तारी थी। मैं बार बार अपना सर इधर उधर मार रही थी। मेरा जिस्म ऐसे था जैसे हर जगह से दर्द निकल रहा हो। मैं बहुत बेचैन थी। बुखार जैसी कैफियत तारी थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मैं उठना चाहती थी, लेकिन मुझसे उठा नहीं जा रहा था। दिलावर मुझे नाश्ता करवा कर अपने काम पर चले गए और मुझे आराम की तलकीन करके गए। हादी मेरे पास ही बैठा हुआ था। दिलावर के जाने के बाद कुछ देर खामोशी छाई रही कि अचानक इतने में हादी ने मुझे मुखातिब किया और कहने लगा, शाजिया, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम इतना मत सोचो। जो कुछ जैसे हो रहा है उसे वैसे ही होने दो। तुम चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो। बस सब कुछ इसी तरह होने दो। तुम जितना मेरे रास्ते में रुकावट डालोगी उतना ही बीमार होती जाओगी और फिर जल्द ही एक दिन मौत को गले लगा लोगी। इससे बेहतर है कि तुम सब कुछ पहले की तरह होने दो। मैं इस घर से अब कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम मुझे निकालने की कोशिश करना। तुम्हारी बाजी ने मुझ पर एक बार अमल किया था, उसकी हालत अभी तक नहीं संभली, और तुम्हें तो मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुमने तो मुझे पैदा किया है, इसीलिए मैंने अब तक तुम पर कोई वार नहीं किया। बेहतर यही है कि तुम सब चीज़ों से दूर रहो और जिन्नात को अपना काम करने दो। हादी की भारी और भयानक आवाज़ मेरे कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ इस तरह बात करेगा। वो चंद माह का बच्चा मुझसे इस तरह मुखातिब होगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और शायद मैं बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। शाम को जब दिलावर घर पर आए तो मैं तेज़ बुखार में फिंक रही थी। दिलावर के तो हाथ पैर फूल गए।
مجھ پر نیم بے ہوشی طاری تھی اور میں بار بار نیم بے ہوشی میں ہادی ہادی پکار رہی تھی۔ دلاور یہ سمجھے کہ مجھے ہادی کی فکر ہے، اسی لیے وہ مجھے بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ہادی بالکل ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، تم اپنی طبیعت کا دھیان رکھو۔ دلاور اس وقت مجھے ہسپتال میں لے گئے اور وہاں پر ایمرجنسی میں میرا ٹریٹمنٹ ہوا۔ مجھے اسپتال میں 2 دن لگ گئے۔ نہ تو میرا بلڈ پریشر کم ہو رہا تھا اور نہ ہی بخار نیچے آ رہا تھا۔ ان 2 دنوں میں دلاور نے میرا بہت خیال رکھا، نہ صرف میرا بلکہ گھر اور ہادی کو بھی وہی دیکھ رہے تھے، کیونکہ پھر ہادی کو وہ کس کے پاس چھوڑتے۔ یہ چند دن میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے تھے۔ میں جیسے ہی تھوڑی سی سنبھلی سیدھی باجی صابرہ کے پاس چلی گئی۔ باجی کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ مجھے دیکھ کر باجی خوش دلی سے مسکرا دیں اور کہنے لگی، آؤ شازیہ، میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں پیغام بھیجوں، لیکن کمبخت طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تم بتاؤ، تم کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت کے بارے میں بھی سنا تھا کہ کافی خراب ہے۔ باجی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا تو میں تھکے تھکے انداز میں باجی کے قریب بیٹھ گئی اور باجی کو اپنی حالت کے بارے میں بتایا۔ باجی سن کر بہت پریشان ہوئیں اور پھر کہنے لگیں، شازیہ، میں نے تجھے اسی لیے خبردار کیا تھا، مجھے ہادی پہ اسی چیز کا شبہ تھا۔ باجی نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن پھر کہنے لگیں، تو فکر نہ کر، میں نے اس کا کوئی حل نکال لیا ہے اور میں جلد ہی تجھے اس کے بارے میں بتاؤں گی، بس تو اپنا خیال کر اور اپنی صحت کو بہتر کر۔ باجی سے بات کر کے مجھے کافی حد تک تسلی ہو گئی تھی، لیکن مجھے اب ہادی کی طرف سے بھی فکر تھی، کیونکہ میرا دل اس بات سے پریشان ہو رہا تھا کہ اگر ہادی مجھ سے کھو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے تو اسے ماں جیسی محبت دی تھی، میری تو وہ اولاد تھا، پھر اگر وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا تو میں کیسے جی سکوں گی؟ اگر وہ مجھ سے چھن گیا تو مجھے کیسے قرار آئے گا؟ میری تو جینے کی وجہ ہی ختم ہو جائے گی۔ مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف میری ممتا تھی اور دوسری طرف میری اور دلاور کی زندگی تھی۔ 2 دن بعد ہی باجی صابرہ کی طرف سے پیغام آیا تو میں باجی سے ملنے چلی گئی۔ باجی نے مجھے ہادی سے نجات کا سارا طریقہ سمجھا دیا۔ میں باجی کی بات سن کر روتی رہی، کیونکہ ہادی جو کچھ بھی تھا، لیکن تھا تو میری اولاد ہی نا۔ لیکن اب اس سے چھٹکارا پانا ضروری تھا، ورنہ شاید میری اور دلاور کی زندگی کو بہت خطرہ ہوتا۔ باجی نے مجھے جو تعویذ دیا تھا، میں نے گھر آتے ہی اسے جلا کر اس کی دھونی دے دی۔ وہ دھواں جیسے جیسے اس کے اندر جا رہا تھا وہ چیختا جا رہا تھا۔ اس تعویذ کے ساتھ ہی ہادی کی طاقت کافی کم ہو گئی تھی اور وہ ایک دم بہت نڈھال نظر آنے لگا تھا۔ وہ نیم جان سا پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، میرا دل کٹ رہا تھا، لیکن میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ باجی صابرہ نے کہا تھا کہ یہ تعویذ اس کی دھونی روز ہادی کو دینی ہے، اور اس کے علاوہ باجی نے کہا تھا کہ ہادی کی پیدائش کے بعد جو پہلے بال اتروائے تھے وہ مٹی میں دبانے تھے، اور ان کے ساتھ باجی کا دیا ہوا تعویذ بھی دبانا تھا۔ قسمت سے میں نے ابھی تک وہ بال سنبھال کر رکھے تھے، کیونکہ اس کے برابر چاندی صدقہ کرنی تھی، تو بس مصروفیت میں یاد ہی نہیں رہا۔ میں نے اگلے ہی دن جا کر وہ بال مٹی میں دبا دیے اور ان کے ساتھ باجی کا دیا ہوا تعویذ بھی دبا دیا۔ ہادی کی طاقت گو کہ اب کم ہو گئی تھی۔ تعویذ اور بال دبانے کے بعد وہ زیادہ تر تو سویا رہتا تھا، یا ایسی حالت میں ہوتا جیسے یہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ لیکن پھر نہ جانے ایک دن اس کو کیا ہوا، اس نے گھر کا سارا سامان اٹھا اٹھا کر پھینک دیا، ایک ایک چیز توڑ ڈالی۔ وہ بھیانک انداز میں چیختا رہا، چلاتا رہا۔ میں اور دلاور انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے اور پریشانی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں اسے روکنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہر چیز توڑتا جا رہا تھا۔ اس نے کوئی بھی چیز اپنے ٹھکانے پر رہنے نہیں دی۔ گھر کا منظر ایسے ہو گیا تھا جیسے یہاں پر کوئی جنگ چھڑی ہو۔ دلاور نے آگے بڑھ کر ہادی کو روکنا چاہا، لیکن ہادی نے ان کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دیوار پر جا لگے اور ان کا سر پھٹ گیا۔ میں ایک چیخ کے ساتھ دلاور کی طرف بڑھی اور ہادی کو سختی سے منع کیا، لیکن وہ پھر میری طرف غصے سے بڑھنے لگا اور پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ راستے میں آئی چیزیں توڑنے لگ گیا۔ دلاور نے مجھے منع کر دیا اور پیچھے ہٹنے کو کہا۔ ہم باہر صحن میں آ گئے اور ہادی اندر کمرے میں توڑ پھوڑ کرتا رہا اور پھر وہیں پر ایک طرف گر گیا۔ میں اور دلاور ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر روتے رہے۔
ہادی ہماری اولاد تھا، لیکن ہمارا ہو کر بھی ہمارا نہیں تھا۔ ہم خود اسے اس کی دنیا میں واپس بھیجنا تھا۔ باجی صابرہ کا دیا ہوا تعویذ کام کر رہا تھا، اور بس اب ایک آخری بار باجی نے کرنا تھا اور اس کے لیے ایک رات کا چلہ کاٹنا تھا۔ باجی صابرہ کو اب جمعرات کا انتظار تھا، اور اس کے لیے انہوں نے دلاور سے سامان منگوا لیا تھا۔ دلاور نے باجی کی لکھوائی گئی ہر چیز لا کر باجی کے حوالے کر دی تھی۔ باجی چلے کے لیے تیار تھیں۔ ساری رات کا چلہ تھا، جس میں جنات کے لیے بھینٹ کے طور پر کالے بکرے کی قربانی بھی دی گئی تھی۔ تو باجی صابرہ ساری رات چلہ کاٹتی رہیں۔ میں اور دلاور جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے صحن میں پھرتے رہے، اور کمرے میں بند ہادی چیختا رہا، چلاتا رہا، اور پھر صبح کے قریب اس کی چیخیں تھم گئیں، اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے اور دلاور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہو، اور پھر دلاور نے ہمت کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں ہادی نہیں تھا۔ ہمارا ہادی ہم سے دور جا چکا تھا۔ میں اور دلاور ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر رونے لگے، جیسے یہاں پر کسی کی موت واقع ہو گئی ہو۔ ہمارے لیے تو موت ہی واقع ہو گئی تھی۔ ہادی ہم سے دور چلا گیا تھا، لیکن اب وہ اپنی دنیا میں تھا اور وہیں پہ خوش رہتا۔ یہی اس کے اور ہمارے حق میں بہتر تھا۔ مجھے اور دلاور کو اس ساری صورتحال سے نکلنے میں بہت وقت لگا۔ ہم ہادی کے بغیر زندگی کے عادی نہیں ہو پا رہے تھے، لیکن ہمیں یہ زندگی ابھی اسی طرح گزارنی تھی۔ میرے دل میں اب اولاد کی خواہش نہیں رہی تھی۔ اولاد پا کر میں نے ایک اور دکھ دیکھ لیا، ورنہ اس سے پہلے تو صرف اولاد نہ ہونے کا دکھ تھا، اب تو اولاد کی جدائی کا بھی دکھ تھا۔ 2 دن بعد باجی صابرہ میرے گھر چلی آئیں اور آ کر مجھ سے معافی مانگ لی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ ایک بار دوائی دینے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیتیں تو شاید آج ایسا نہ ہوتا۔ لیکن میں نے باجی کو کھلے دل سے معاف کرتے ہوئے یہی کہا، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب اسی طرح میرے مقدر میں لکھا تھا اور مجھے اسی طرح برداشت کرنا تھا۔ اب میری زندگی میں اولاد نہ ہونے کے دکھ کے علاوہ اولاد کی جدائی کا دکھ بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔